بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو سپر اردو بوائز میں خوش آمدید۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کا قصہ تم پہلے سن چکے ہو۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر سورۃ البقرہ، سورۃ الانعام، سورۃ الانبیاء، سورۃ النمل، سورۃ السبا اور سورۃ الصوات میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی تھی۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابع کر دیے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور بولتے تھے۔ آپ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو بہت بڑائی حاصل ہوئی، جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اتنی طاقت اور سلطنت کے باوجود اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اعلیٰ درجہ کے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز کو دیر ہو گئی۔ آپ نے ان کو پھر بلایا اور ان کی پنڈلیاں اور ان کی گردنیں کاٹ ڈالیں، تاکہ جن کی محبت نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، ان کو ختم کر دیا جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اپنی فوجوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے چونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ ایک چونٹی نے کہا، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ کر دے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ آپ چونٹیوں کی بات سن کر مسکرائے اور کہا، اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ سے اور میرے ماں باپ کو دی ہیں، اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو، اور اپنی مہربانی سے میرے مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کرے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے پرندوں کی حاضری لی اور اس میں ہدہد نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی غیر حاضری پر ہم اس کو سخت سزا دیں گے یا اسے ذبح کر دیں گے، ورنہ اس کی غیر حاضری کی وجہ بیان کریں۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا۔ اس نے عرض کیا کہ سبا کے شہر سے بالکل صحیح خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی جو وہاں حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر طرح کا سامان ہے۔ اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ ہدہد نے بیان ختم کیا تو آپ نے اس ملکہ کے نام خط دیا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار ہو کر ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ اور فرمایا کہ اسے سبا کی ملکہ کے پاس لے جاؤ، پھر دیکھو وہاں سے کیا جواب ملتا ہے۔ سبا کی ملکہ نے، جس کے نام بلقیس تھا، یہ خط اپنے درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے پوچھا کہ تم اس کی بابت کیا کہتے ہو۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم بہت بڑے طاقت والے ہیں، لڑنے والے ہیں، ویسے آپ کو اختیار ہے جو حکم دے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی یہ بھی کریں گے۔ میں ان کے پاس کچھ تحفے بیچ کر دیکھتی ہوں کہ میرے لیے کیا جواب لاتے ہیں۔ جب ایلیچی تحفے لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے تحفے تم ہی کو مبارک ہو، تم انہیں واپس لے جاؤ۔ جب ایلیچی نے واپس جا کر بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں کہیں تو وہ دربار میں حاضر ہونے کے لیے تیاریاں کرنے لگی۔ ایلیچی کے واپس آنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے پاس لے کر حاضر ہو۔ ایک بڑا دیو بولا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جائیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، مگر ایک شخص اور جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ کا امتحان ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بہرحال تخت کی صورت بدل کر بچھا دیا گیا اور بلقیس آ گئی تو اس سے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے جواب دیا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، اور ہم تو پہلے ہی آپ کی شان و شوکت اور قوت و طاقت کو جانتے تھے اور آپ کو مان گئے تھے۔ جس چیز کو یہ اللہ کے سوا
पूजती थी, इसने इसको अब तक सुलेमान के पास आने से रोक रखा था। फिर बल्कीस के महल में जाने को कहा गया। जब इसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल देखा जो शीशे का बना हुआ था और मालूम होता था कि पानी से भरा हुआ है, बल्कीस ने इसमें से हरगिज़ गुजरने के लिए अपने पांचे और ऊपर उठा लिए और अपनी दोनों पिंडलियाँ खोल दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा तो फरमाया, ये महल है जिसमें शीशे जुड़े हुए हैं। गर्ज जब बल्कीस को अपने मज़हब की गलती मालूम है, अल्लाह, मैंने जो इतनी मुद्दत तक सूरज की पूजा की और मेरी वजह से मेरी कौम भी इसको पूजती रही, तो मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान का साथ तमाम जहानों के पालने वाले पर ईमान लाती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी और इतने बड़े बादशाह थे कि इंसान, जिन, परिंद और हवा सब इनके ताबा थे, मगर आप गरीबों और बेकसों के साथ बैठकर खाना खाते थे और अपने हाथ से चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाकर रोज़ी कमाते थे। हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहते।